دیکھیے ایک دو چیزیں میں اس وقت کی مجلس پہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس الگ نوعیت کی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ اسے نا امام باڑہ، آپ کو معلوم ہے امام باڑہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ چیز آج کل معرض بحث میں ہے۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، دیکھیے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے آن کیمرہ، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، اور جتنے حضرات ہندوستان میں رہتے ہیں وہ بھی میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ کے بزرگ سن 47 میں ہندوستان چھوڑ کے پاکستان نہیں گئے۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وآل، جتنا شکر ادا، ایک صلوات اور پڑھ پر محمد وآل۔ میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، وہاں نہ صرف یہ کہ جان محفوظ نہیں ہے، نہیں عزیزوں، وہاں لوگ دوسروں کی دھونس میں آ گئے۔ وہ اب بھی میں انجمنہ ماتمی سے، ذاکرین سے، شعراء سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی تہذیب کے مطابق عزاداری کیجئے، دوسروں کے انفلوئنس میں نہ آئی۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ امام باڑہ کا لفظ جب لوگ پاکستان پہنچے تو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، جب تانے دینا شروع کیے تو وہاں کے لوگ جواب دے نہ پائے، جو یہاں سے گئے تھے وہ جواب نہ دے پائے، اور جب جواب نہ دے پائے تو انہوں نے امام باڑہ کی جگہ امام بارگاہ کر دیا، وہی آپ بھی لکھنے لگے۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہت زیادہ بخرادیت آمیز گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، یہ امام باڑہ کا لفظ پتہ بھیا تمہیں کہاں سے آیا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو امام باڑہ بنا وہ بنگال میں بنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو امام باڑہ بنا وہ بنگال میں بنا، اور بنگالی زبان میں گھر کو کہتے ہیں باڑہ، گھر کو کہتے ہیں باڑہ، یا چھوٹا ہو تو اس کو کہتے ہیں باڑی، اب تو عام طور پہ باڑی کہتے ہیں، لیکن پہلے بڑا گھر ہو تو باڑہ کہتے تھے، چھوٹا گھر ہو تو اسے باڑی کہتے ہیں۔ تو اب جو وہاں ایک مکان بن کے تیار ہوا مجلس وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا باڑہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ امام باڑہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد، یہ امام کا گھر، سمجھ گئے؟ یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ امام باڑہ ہے۔ اب سب سے پہلے کیونکہ وہاں بنا اور اس کا نام امام باڑہ رکھا گیا، یعنی ہندوستان میں، باقی جگہ پر تو اس کو حسینیہ کہا جاتا ہے یا دیگر نام اس کے رکھے جاتے ہیں، لیکن امام باڑہ، اب وہ جب دوسری جگہوں پر وہ بنایا گیا، وہ عمارت بنائی گئی امام حسین سے منسوب، تو ہر جگہ اس کا نام امام باڑہ رکھا گیا۔ اور یہ امام باڑہ، یہ جو ترکیب ہے امام باڑہ، آپ میری بات سمجھیں، یہ بنگالی ترکیب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہندی اور بنگالی کی جو تراکیب ہیں وہ ایک جیسی ہیں، میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے، جیسے آپ کہیں، انہوں نے کہا یہ ان کا گھر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ روبی نواب صاحب کا گھر ہے، تو یہ روبی نواب صاحب کا گھر ہے، یہ اردو ترکیب ہے نا، یا ہندی کی ترکیب ہے، پہلے ان کا نام آئے گا پھر گھر کا نام آئے گا، لیکن اگر آپ انگریزی میں کہیں تو آپ کہیں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہاؤس آف روبی نواب، تو پہلے گھر کا تذکرہ آئے گا، لفظ پہلے آئے گا، ان کا نام بعد میں آئے گا، یہ زبان کا فرق ہوتا ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں میری بات کو، بالکل اسی طرح سے ہندی میں یا بنگالی میں جب گفتگو کی جائے گی تو آپ کہیں گے امام باڑہ، امام باڑے کا مطلب کیا ہوا؟ امام کا گھر۔ لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کیجئے گا، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ امام بارگاہ جو ہے، اس میں یہ امام اور بارگاہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، اگر فارسی ترکیب ہوگی تو پھر اسے بارگاہ امام کہنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد۔